اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری دعا پر ایک جواب تک نہیں آتا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں چاہتے، یا ہماری دعائیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں نا، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہو، کتنی دیر صبر آزمایا ہوگا اور کتنی بار آزمائشوں سے گزارا ہوگا۔ یہ راز صرف اللہ جانتا ہے، اور بے شک اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اسی لیے آزمائش دیتا ہوں، اسی لیے تمہاری دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا، تاکہ تم مجھ سے مانگو، تاکہ تم صبر کی رسی کو تھام لو۔ تو کبھی بھی دعائیں مانگنا نہ چھوڑیں، چاہے قبول ہو یا نہ ہو، بس آپ کا کام دعائیں مانگنا ہے، قبول کرنے والے ذات رب کی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کی ہر دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تم نے اتنی جلدی کیوں ہار مان لی؟ کیا تم نہیں جانتے بے بسی کے بعد مدد کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے تم؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لوگ ناممکن کی بات تو کرتے ہیں، ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دیکھنا وہ رب وہاں سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیجے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہم جس چیز کو ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے لیے ایک کن کا محتاج ہوتا ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاریاں کر رکھی ہو، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ پیاس کی شدت سے گزار کر ہی اللہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمزم تک لائے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے
تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ خوشی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سویر سے ہی صحیح، مگر ہر دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اسی کو سوچیں گے، اس کی پہچان میں اور اسی سے تعلق کی مضبوطی میں لگے رہیں گے، آپ جتنا اللہ کا دھیان کریں گے اتنا ہی سکون میں رہیں گے اور ایک ایک عمل امر ہوتا جائے گا۔ میرا اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ جب اس کا بندہ بے بسی سے التجا کرتا ہے نا اور تڑپ کی آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے گدھا بن کر ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے نا، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک موت سے دکھاتا ہے، اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے، مانگنے کی شدت سے ہی قبولیت کی ڈور جڑی ہے، بشرط یہ کہ یقین کامل سے دعا مانگی جائے۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے، بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ کچھ دعائیں لفظوں کی لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں، پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ سنو، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے رب سے دعا جاری رکھیں۔ ممکنات اور ناممکنات فقط آپ کا ذہنی تصور ہے اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔